بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج کے اس بابرکت مجلس میں میرا عنوان ہے صحابہ کرام اور ان کی قربانیاں۔ نبیوں کے بعد، انبیاء علیہم السلام کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے افضل ترین جماعت، سب سے بلند ترین جماعت، سب سے اعلیٰ ترین جماعت، سب سے پاکیزہ جماعت اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ بینہ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کس لیے؟ ذالک لمن خشی ربہ، صحابہ کرام کے انتہائی اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے خوف کھانے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا۔ تو یہ رضامندی کی سرٹیفکیٹ کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں صحابہ کرام کے لیے۔ دوسری سرٹیفکیٹ سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے ٹیسٹ کر لیا، آزما لیا، جانچ لیا۔ یعنی صحابہ کرام کے دل جو ہے تقوی اور پرہیزگاری سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ٹیسٹ کون کر لیا؟ اللہ نے کر لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹیسٹ کر لیا صحابہ کرام کے دلوں کو کہ وہ جو تقوی اور پرہیزگاری سے بھرا ہوا ہے، وہ تقوی اور پرہیزگار ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے آخرت میں مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو یہ دوسری سرٹیفکیٹ کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کر لیا، آزما لیا کہ صحابہ کرام کے دل جو ہے تقوی اور پرہیزگار والا دل ہے، متقی اور پرہیزگار ہے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جو صحابہ کرام پیچھے آنے والے ہیں اور جو آگے آنے والے ہیں، یعنی جو سبقت کرنے والے ہیں اور پیچھے آنے والے، وہ صحابہ کرام چاہے وہ انصار ہوں چاہے وہ مہاجرین ہوں، ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے۔ اور کیا کہا؟ والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم، اور جو لوگ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور وہ لوگ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، صحابہ کرام نے کس طرح سے عمل کیا، صحابہ کرام نے کس طرح نماز پڑھی، صحابہ کرام نے کس طرح حج کیا، صحابہ کرام نے کس طرح صدقہ و خیرات کیا، صحابہ کرام کیسے جنگ کے میدان میں جہاد کیا، صحابہ کرام کے آپسی تعلقات کیسے تھے، صحابہ کرام کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، ویسے ہی جو لوگ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے تو راضی ہو گیا، اس کے بعد کیا؟ جو صحابہ کرام کو فالو کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں سچے دل سے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ تو ہم میں سے جو بھی صحابہ کرام کو فالو کریں گے انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ماننے والے یعنی صحابہ کرام کفار پر بہت سخت تھے، کفار پر، دشمنوں پر بہت سخت تھے، اور آپس میں بہت رحم دل تھے۔ کفاروں کا پر سخت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اسلام پر کسی بھی طرح سے کوئی حملہ آور ہو، اسلام کے اوپر کوئی بری نظر اٹھائے، اسلام کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر تھے۔ جیسے اشارہ ہوتا تھا یہ صحابہ کرام جو ہے کافروں پر، کفاروں پر، دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے تھے، اور وہ تعداد نہیں دیکھتے تھے کہ ہم تو 2-3 ہیں اور سامنے جو ہے 1-2 ہزار ہے، نہیں، نبی کا اشارہ ہوا فوراً ٹوٹ پڑتے تھے۔ یعنی اسلام کے معاملہ میں جو ہے صحابہ کرام پر جو ہے صحابہ کرام کفاروں پر اتنا سخت تھے، اور آپس میں بہت رحم دل تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، ایک دوسرے کا ہیلپ کرتے تھے، ایک دوسرے سے کو جو ہے درگزر کر دیتے تھے۔ اور کیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا رکعا سجدا یبتغون، وہ ان کو دیکھیں گے آپ کہ وہ سجدے میں ہوتے تھے، رکوع میں ہوتے تھے، اور اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح فالو کرتے تھے، اور جو ہے کفار پر کس طرح سخت تھے، اور آپس میں کس طرح رحم دل تھے، اور وہ کس طرح سے رکوع کرتے تھے، کس طرح سجدہ کرتے تھے، اور وہ کس طرح سے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے تھے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 4 میں، اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ صحابہ کرام ہی حقیقت میں مومن ہیں۔ تو حقیقی مومن ہونے کی سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے لیے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ان کے رب کے پاس صحابہ کرام، ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور پاکیزگی والی روزی ہے۔ اور ایک جگہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ جن کے لیے نیکی پہلے سے ہی ثابت ہو چکی ہے، جن کے لیے نیکی پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے، اور ان کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ان کی نیکیاں ثابت ہو چکی ہیں، اب مزید کسی کو صحابہ کرام کی نیکیاں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی نیکیاں پہلے ہی ثابت ہو چکی ہیں کہ وہ لوگ نیک لوگ ہیں، اور ان کو جو ہے جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بہت تعریف فرماتے ہیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ میں چند احادیث آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی فلو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ فرماتے اے لوگو خبردار، میرے صحابی کو کوئی بھی گالی مت دینا، میرے صحابی کو کوئی بھی برا بھلا مت کہنا، میرے صحابی کے تعلق سے کوئی بھی زبان درازی مت کرنا۔ خبردار، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو تو صحابی کے ایک مد بولے تو آدھا کلو کے قریب، یا اس سے بھی آدھا یعنی پاؤ کلو کے قریب، آدھا کلو اور پاؤ کلو جو اناج خرچ کرتے تھے صحابہ کرام، اس نیکی تک بھی تم نہیں پہنچ سکتے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو۔ یعنی تمہارا اور صحابہ کے درمیان کوئی یہ نہیں ہے، اس کو کمپیریزن نہیں کر سکتے۔
صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا، بہت اعلیٰ تھا. اور ایک جگہ بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، یا میرے زمانے کے جو لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام سب سے بہترین لوگ ہیں، میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد میرے زمانے کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تابع تابعین کا زمانہ. تو یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ جو سب سے بہترین زمانہ ہے وہ کیوں ہے؟ صحابہ کرام کی وجہ سے. اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی بخاری اور مسلم میں آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ صحابہ کرام سے خاص کر کے جو انصار صحابہ مدینہ والے صحابہ کرام کے تعلق سے فرماتے ہیں جو صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں وہ ایمان کی دلیل ہے، یعنی گویا کہ اس کے اندر ایمان ہے. اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ نفاق کی دلیل ہے، یعنی اس کے اندر نفاق ہے. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کو کون گالی دیتے ہیں، صحابہ کرام پر تان تشنی کون کرتے ہیں، صحابہ کرام پر فتویٰ کفر کا فتویٰ کون لگاتے ہیں، آپ لوگوں کو صحیح سے معلوم. تو جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں گویا کہ وہ منافق ہے، ان کے اندر نفاق ہے، اور منافق کا انجام جو ہے معلوم ہے. قرآن کریم نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اسی طرح سے اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت حدیث نمبر 3791 میں فرماتے ہیں، صحابی کا نام لے لے کر تعریف کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میری اس امت میں سب سے مہربان شخص جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں. پھر کہا کہ میری اس امت میں دین کے معاملات میں سب سے سخت انسان جو ہے وہ ابو بکر ہیں، یہ حضرت عمر ہیں. دین کے معاملے میں سخت، اس کے مطلب یہ ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں پسند کرتے تھے، ذرہ برابر بھی اسلام کے تعلق سے ذرہ برابر ناانصافی پسند نہیں کرتے تھے، چاہے وہ اپنے اولاد ہو، چاہے اپنا باپ ہو، چاہے اپنا دوست ہو، چاہے کوئی بھی ہو. جہاں ناانصافی دکھتی تھی فوراً ان کی تلوار جو ہے نیام سے باہر آ جاتے تھی. یعنی اسلام کو فالو کرنے میں اتنا سخت تھے کہ اس سے بڑھ کر کوئی سخت انسان نہیں تھے اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، دین کے معاملات میں. پھر فرمایا کہ میری امت میں سب سے با حیا انسان جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فرمایا کہ علم میراث بولے تو کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اہل و عیال اور خاندان میں جو مال و دولت تقسیم ہوتی ہے اس کو علم میراث کہا جاتا ہے. علم میراث تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے، ہم لوگ بھی پڑھتے تھے تو اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا تھا. لیکن حضرت زید بن ثابت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم میراث کے تعلق سے سب سے زیادہ جانکار جو آدمی تھے وہ تھے زید بن ثابت. پھر فرمایا کہ اس امت میں سب سے بڑے قاری، سب سے بہترین انداز سے قرآن پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کے تعلق سے، یعنی کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے، یہ حلال اور حرام کے ٹاپک پر سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر فرمایا کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے اور میری اس امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. تو اس طرح صحابہ کرام کا نام لے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے تھے. یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو بھی صفات میں نے بیان کیا یہ ساری صفات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خود موجود تھی اور سب سے اعلیٰ طریقے سے موجود تھی. اس کے باوجود اپنے ساتھی کی تعریف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کی جماعت مضبوط ہونا، ان کی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ترقی پذیر ہونا، دنیا میں بھی ترقی کرنا، آخرت میں ترقی کرنا، اپنی حیثیت کو پہچاننا. تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی صحابہ کے کرام کی جماعت، ایسی جماعت کے جو نہ دنیا میں اب تک آئی ہے نہ آئے گی، اتنا اعلیٰ ترین اور عظمت والی جماعت تھی. اور ایک حدیث میں مسند احمد کی حدیث نمبر 3600 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد. اللہ اکبر.
اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا. بندوں کے جتنے بھی بندے ہیں دنیا میں سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا. پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد سب سے پاکیزہ دل، سب سے پاک دل اور سب سے بہترین دل کن کا پایا؟ صحابہ کرام کا دل پایا. تو اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ نبی کے دل کے بعد سب سے پاکیزہ دل اور سب سے اعلیٰ دل، سب سے بہترین دل جو ہے صحابہ کرام کا دل ہے. تو یہ اتنے سارے جو ہے دلائل ہیں اور اس کے زیادہ بہت زیادہ ہیں. تو قرآن کی اتنی زیادہ دلائل، اتنی زیادہ احادیث میں صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے، ان کے جو ہے ان کے لیے گواہی دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دے رہا ہے، خود تعریف کر رہا ہے. اس کے باوجود یہ جو شیعہ اور رافضی جو ہے نعوذ باللہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، صحابہ کرام پر زبان درازی کرتے ہیں، نعوذ باللہ صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ بھی دیتے ہیں. اور یہ جو محرم میں جو ڈرامہ ہوتا ہے نا، اس میں نعوذ باللہ صحابہ کرام کا پتلا بنا کر ان کو ذبح کیا جاتا، ان کو سولی پر لٹکایا جاتا، ان پر چاقو بھونکا جائے. اتنا زیادہ دشمنی، اتنی زیادہ نفرت آپ سوچ نہیں سکتے. اسی لیے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ شیعہ رافضی جو ہے یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. وہ کیوں؟ اس لیے فرمایا، اس لیے کہ جب یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تمہاری امت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں، تو اس نے کہا اصحاب موسیٰ. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کے جو دوست تھے، ان کے حواری ہیں، وہ لوگ جو ہے سب سے بہترین انسان ہیں دنیا کے. پھر جب نصارہ سے پوچھا گیا تمہاری امت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں. پھر جب ان سے پوچھا گیا، رافضی سے، شیعہ سے پوچھا گیا کہ تمہاری امت میں سب سے برے لوگ کون ہیں، اچھے کے بارے میں سوال نہیں کیا، اس لیے کہ اچھے لوگوں سے اچھا سوال ہوتا ہے. تو کہا کہ تمہاری امت میں سب سے برے لوگ کون ہیں، تو کہا کہ محمد کے ساتھی. اللہ اکبر. کہا کہ محمد کے ساتھی یعنی صحابہ کرام جو ہے اس دنیا کے سب سے برے لوگ ہیں. کس نے کہا؟ رافضی اور شیعہ لوگوں نے کہا. ان کی دشمنی یہیں تک بس نہیں ہے، ان کا اگر بس چلے تو یہ اہل سنت الجماعت کو جہاں پائے قتل کرے، ان کو جیسے پائے تکلیف پہنچا اگر اس کو موقع ملے. عراق میں جو لڑائیاں چل رہی ہے صدیوں سے، ان کی وہ ایک ہی وجہ ہے، شیعہ سنی کی لڑائی. اور کیا ہے، ان کی دعوت میں جائیں گے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اہل سنت الجماعت کے لوگوں کو ناپاک چیزیں ملا کر کھلانا. یہ چیزوں کو کرنے میں ثواب سمجھتے، وہ سوچتے کہ ان کو جتنا تکلیف پہنچاؤں گا مجھے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، ان کا عقیدہ ہے. اور ہم اہل سنت الجماعت کے لوگ جو ہے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. محرم کا جلوس نکل رہا ہے، اس کے ساتھ چل رہے ہیں. پنجہ کا جلوس نکل رہا ہے، اس کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ جو ہے ماتم کر رہا ہے، اس کے ساتھ جمع ہو کے دیکھ رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں. ہمارے اہل سنت الجماعت کے لوگ شیعہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور شیعہ آپ کا سخت دشمن ہے، آپ کو کسی بھی طرح سے برداشت نہیں کرتا وہ، اور آپ ان کے ساتھ مل کے جو ہے ان کے تہوار کو منا رہے ہیں. یہ محرم میں جو بھی الگم گلگم جو بھی کچھ ہو رہا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں قرآن حدیث میں. صرف ایک ہی چیز کا ثبوت ہے کہ روزہ رکھنا، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا ثبوت ہے. اس کے علاوہ جو بھی محرم میں آپ دیکھتے ہیں، تعزیہ سے لے کر، ماتم سے لے کر، انگان میں چلنے سے لے کر، پنجہ اٹھانے سے لے کر، گھوڑوں میں چڑھ کر جو ہے وہ موز بانٹتے، کیا کیا حرکتیں، ساری چیزیں جو ہے بدعت اور خرافات ہے، اپنی بنائی ہوئی چیزیں، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. لیکن ہمارے اہل سنت الجماعت مسلمان بھائی بھی ان کے ساتھ دیتے ہیں. تو سوچئے سمجھیے، ان چیزوں سے دور رہیے. 10 محرم کو صرف آپ روزہ رکھیے، اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے ثابت نہیں ہے. تو اس طرح سے جو یہود و نصارہ جو ہے، یہ یہود و نصارہ سے بدتر شیعہ کو اور رافضی کو کہا گیا ہے. اب میں آپ لوگوں کو جو ٹاپک شروع کیا تھا صحابہ کرام کی قربانیاں، صحابہ کرام کی اتنی زیادہ فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کیوں ہے، اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ترین جماعت کیوں ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، قربانیاں.
انہوں نے اپنی زندگی میں ہر موڑ موڑ پر قربانیاں دی. انہوں نے اسلام کے خاطر، اسلام پر عمل کرنے کے خاطر، اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے خاطر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے خاطر ان صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مال و دولت کو قربان کیا، اپنے آرام و آرائش اور خواہشات کی قربانیاں دی، اور اپنے جاہ و جلال، عہدہ اور منصب کی قربانیاں دی، اور ایسے وقت میں اسلام کو اپنے سینے سے لگایا جس وقت چاروں طرف ظلم و جور اور تشدد اور بربریت کا بازار گرم تھا. کوئی قاعدہ قانون نظام نہیں تھا، کوئی کورٹ کچہری نہیں تھا، کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، کوئی کسی کا سننے والا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں تھا. ایسے وقت میں اسلام کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بھوکے شیر کے پنجرے میں اپنے آپ کو داخل کر لینا. ابو جہل جو شیطانوں کا اور ظالموں کا جو سردار تھا، جب کوئی مسلمان اسلام قبول کرتے تھے تو اس کو کس طرح سے تکلیف دی جائے گی، کیسے کیسے ان کو مارا جائے گا، اس کی پلاننگ کرتا تھا. حضرت عثمان بن عفان کا چچا جب اسلام قبول کیے تو ان کو حصیر میں چٹائی میں لپیٹ کے دھواں چھوڑتا تھا تاکہ اسی میں گھٹن سے جو مر جائے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے تو ان کی ماں نے خود ان کا کھانا پانی بند کر دیا، ان کو گھر سے نکال دیا. اور مصعب بن عمیر جو ہے مالدار شخص تھے، وہ بہت ناز و نعم میں جو ہے پلے بڑھے تھے، تو وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر سک رہے تھے. ان تکلیفوں کی وجہ سے ان کی چمڑیاں جو سوکھ گئی تھی اور چمڑیاں جو ہے ادھڑنے لگی. جس طرح سے سانپ اپنا کھول ادھارتا نا، سانپ اپنا کھول جیسے نکالتا ہے، وہی سے ان کی چمڑیاں جو ہے ادھڑنے لگی، اترنے لگی اس تکلیفوں کی وجہ سے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ بن خلف کا غلام، ان کے تکلیف سب سے زیادہ مشہور ہے. پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو نکل. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے گلے میں رسیاں باندھ کر نوجوانے کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں دے دیتا تھا امیہ بن خلف، اور کہتا تھا اس کو جیسے چاہو ایسے تکلیف دو. اور نوجوان بچے جو ہے ان کے رسی پکڑ کے جو ہے گھسیٹتا تھا، ان کو دوڑاتا تھا، ان کو مارتا تھا. مکے کی جو سخت گرمی میں جو ہے ان کو جو ہے کنکروں میں اور پتھروں میں لٹاتا تھا، پتھروں میں لٹا کر اس کے سینے میں بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تھا. اور گرمی وہاں کی کیسی ہے؟ 50 ڈگری، 55 ڈگری، 60 ڈگری کی گرمی میں پتھر پر اس کو لٹا کر سینے میں بڑا پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور کہتا تھا کہ تو محمد سے جو ہے پھر جا، محمد کے دین سے پھر جا اور محمد کے ساتھ جو ہے کفر کر دے. ان کے جذبہ ایمان پر قربان جائیے. اس وقت بھی وہ احد احد کہتا تھا. حضرت بلال ایسی تکلیف جان نکلنے کی طرح ان کی تکلیف ہوتی تھی، اور ایسے تکلیف کے وقت بھی وہ احد احد کہتا تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، سبحان اللہ. اس طرح سے عمار بن یاسر ایک ان کے امی، ان کے والد اور عمار، ان تینوں جب اسلام قبول کیے تو ان پر بھی جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے لگا. عمار کے والد یاسر کو بھی اسی طرح سے ریت میں لٹا کر سینے میں پتھر رکھ کر ان کو تکلیف دیتا تھا، اور اسی تکلیف میں تاب نہ لا کر وہ شہید ہو گئے. ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹ سے باندھ دیا گیا اور اس کے شرمگاہ میں نیزہ مارا ابو جہل نے، اور دونوں اونٹوں کو دونوں سمت میں دوڑا دیا اور دونوں ٹانگ چیرتے ہوئے اونٹ چلے گئے. لیکن قربان جائیے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر کہ وہ موت کے وقت بھی ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی. ابو جہل نے اتنی کوشش کی، اتنی زیادہ تکلیف دی، لیکن ان کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا. اسی طرح سے صحابہ کرام جو ہے تکلیفیں برداشت کر کے دین کو پھیلایا، دین پر عمل کیا، اسلام پر عمل کیا. آج ہم کو کون روکنے والا ہے؟ ہم 5 وقت کی نماز صحیح سے نہیں پڑھ سکتے. صحابہ کرام اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی جو ہے اسلام کو پر عمل کیا، اسلام کو دنیا میں پھیلایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام جیسا ایمان عطا فرمائے، صحابہ کرام جیسا جذبہ عطا فرمائے،
صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے کس طرح سے نبی کو دیکھ کر اسلام کو فالو کیا، کس طرح سے نبی کو دیکھ کر نماز پڑھی، کس طرح سے نبی کو دیکھ کر روزہ رکھا، کس طرح سے نبی کو دیکھ کر صدقہ خیرات کیے، کس طرح نبی کو دیکھ کر اسلام کو دنیا میں پھیلایا، کس طرح سے جو ہے تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسے ہی بنا، ہمیں بھی اسی طرح سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔